السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار قبول ہونے کی 4 بڑی نشانی۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے، صبح کو اٹھتے وقت، چلتے پھرتے کہ تہجد کے وقت بھی ہم اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، بلکہ جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے ہم استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں، یعنی ہمارے اس عمل سے اللہ راضی بھی ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل قبول ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو وہ جو 4 نشانیاں قبولیت کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ استغفار کر رہے ہیں، روزانہ آپ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح پر 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کر رہے ہیں، تو اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے محسوس ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو وہ 4 نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں۔ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جب آپ توبہ استغفار کر رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ جب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں استغفار کرتے ہوئے تو یہ سمجھ جائیں آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جب آنکھوں پرنم ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا توبہ استغفار قبول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل جائے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھوں سے خدا کی وجہ سے روئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، آج کوئی اچھا خاطب، کوئی اچھا واعظ بیان کر رہا ہو تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں، کوئی درد والی بات سننے کو مل جائے تو بندے رو پڑتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خطاب فرما رہے ہوں گے تو تب کیا عالم ہوتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ اکرام، ان میں سے ایک شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بندے پر نظر پڑی۔ جب دیکھا کہ یہ رو رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہگار بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو فرمایا اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کو بھی بخش دیا جاتا، کیونکہ یہ اکیلا نہیں رو رہا۔ فرمایا اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے اے اللہ، رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ تو رونا اگر آ جائے استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے جاری ہو جائیں تو یہ قبولیت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جب آپ رو پڑیں اور آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، اس کے خوف کی وجہ سے رونا بڑا ہی پسند ہے۔ تو استغفار کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری نشانی
استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے کی توفیق ملے، لیکن استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل اس میں استقامت ہو، یعنی پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 10,000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، روزانہ 5,000 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر لیں، لیکن استقامت کے ساتھ استغفار کر لیں۔ یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے۔ تیسری نشانی کیا ہے قبولیت کی؟ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے، اب آپ کا استغفار رہ گیا۔ تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو فکر لاحق ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کہ کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے کہ آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو جو تسبیح پڑھا کرتا تھا، آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی۔ اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو، آپ مطمئن نہ ہوں، اور آئندہ پھر استغفار کو وہ آپ پابندی کے ساتھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ جو تیسری نشانی ہے کہ آپ کے اندر سے احساس پیدا ہو جانا، فکر لاحق ہو جانا، تو یہ قبولیت کی بہت بڑی تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی بڑی نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں 100 مرتبہ اور کروں، اور آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے میں اور کروں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ عمل اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ تو یہ وہ 4 نشانیاں ہیں قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد، یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے بھی اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔